ایک پر حملہ تینوں پر حملہ، پاکستان سعودی عرب ترکی متحد ہو گئے، مکہ میں تاریخی دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے، نیا مسلم بلاک بن گیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آگاہی 313۔ آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک و شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی قیمتی آراء کا بھی اظہار کیا کریں۔ بڑی اچھی خبر آئی ہے، مکہ مکرمہ سے تو ہمیشہ اچھی خبریں ہی آتی ہیں، اچھی ہوائیں ہی آتی ہیں، خوشخبریاں ہی آتی ہیں، لیکن آج ایک خبر مسلم ممالک کے حوالے سے آئی ہے۔ سعودی عرب، پاکستان اور ترکی نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں، جس کے تحت ان تینوں ممالک میں سے کسی ایک ملک پر مسلح حملہ سب پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ دفتر خارجہ پاکستان کی جانب سے جاری بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، ترک صدر طیب اردوغان اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے جمعہ کی دوپہر مکہ میں مشترکہ دفاعی سمٹ میں شرکت کے بعد اس تاریخی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ دفتر خارجہ کے مطابق اس معاہدے کا مقصد کسی بھی جارحانہ اقدام کے خلاف اجتماعی دفاع کو مضبوط بنانا ہے، اور اس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ تینوں ریاستوں میں سے کسی ایک کے خلاف ہونے والا کوئی بھی مسلح حملہ سب کے خلاف حملہ تصور کیا جائے گا۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ معاہدہ تینوں ریاستوں کے درمیان دفاعی تعاون کے تمام پہلوؤں کو فروغ دینے اور انہیں مضبوط بنانے سے متعلق ہے۔ ناظرین، اگرچہ اس تاریخی معاہدے کی تمام تر تفصیلات تاحال سامنے تو نہیں آئی ہیں، لیکن یہ ایک نئے اتحاد کی بنیاد ہے۔ اسے آپ مسلم بلاک بھی کہہ سکتے ہیں یا ایشیائی و عرب بلاک بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال دنیا میں ایک نیا بلاک تشکیل پا رہا ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اس میں پاکستان سب سے اہم رول پلے کر رہا ہے، اور نہ صرف پلے کر رہا ہے بلکہ مسلم ممالک کو متحد کرنے میں اور درپیش جو چیلنجز ہیں ان کے حوالے سے حکمت عملی بنانے میں پاکستان پیش نظر آ رہا ہے۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے مابین یہ معاہدہ ایک ایسے وقت میں طے پایا ہے جب مشرق وسطیٰ میں سیکیورٹی اور سفارتی توازن تیزی سے بدل رہا ہے اور نئے اتحاد تشکیل پا رہے ہیں۔ پاکستان حالیہ عرصے میں امریکہ اور ایران کے درمیان جیسے آپ نے دیکھا کہ کشیدگی کم کرانے، جنگ ختم کرانے کی بڑی بھرپور سفارتی کوششیں کر چکا، اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی رہا ہے، جبکہ جو ترکی ہے وہ غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے بڑی سفارتی سطح پر سرگرم ادا کرتا رہا، تو اس میں بھی وہ کافی حد تک کامیاب رہا ہے۔ اب اس جو نیا معاہدہ ہوا، اس مجوزہ معاہدے کو اس تناظر میں بھی اہم قرار دیا جا رہا ہے کہ پاکستان مسلم دنیا کی واحد جوہری ہتھیاروں سے لیس ریاست ہے۔ اس معاہدے پر دستخط کرنے کی باقاعدہ تقریب سے قبل تینوں ممالک کے رہنماؤں نے مشترکہ دفاعی سمٹ میں شرکت کی، جس میں تینوں ممالک کے مابین روابط اور مشترکہ مفادات کا جائزہ لیا گیا۔ واضح ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پاکستانی وفد کے ہمراہ جمعرات کو سعودی عرب پہنچے تھے، جبکہ ترک صدر رجب طیب اردوغان معاہدے پر دستخط کے لیے جمعہ کی صبح سعودی عرب پہنچے۔ اس سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے وفد نے مکہ مکرمہ میں عمرہ ادا کیا۔ وزیر اعظم آفس کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق عمرے کے موقع پر پاکستانی وفد کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ خصوصی طور پر کھولا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم، آرمی چیف اور دیگر ارکان نے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی اور امت سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ ناظرین، اس معاہدے کے حوالے سے یہ کیوں اہم قرار دیا جا رہا ہے، اس معاہدے کے کیا فوائد ہیں، اور اس معاہدے کے جو تین ممالک آپس میں متحد ہوئے ہیں کیا مسلم دنیا پر اثرات مرتب ہوں گے؟ تو ترکی کے پاس نیٹو کی دوسری سب سے بڑی فوج ہے، سعودی عرب جو سب سے مضبوط خلیجی ریاست ہے، اسلام کے مقدس ترین مقامات کا گھر ہے اور دنیا کے سب سے بڑے تیل برآمد کنندگان میں سے ایک ہے، جبکہ پاکستان واحد جوہری ہتھیاروں سے لیس مسلم ملک ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر یہ اتحاد ہوتا ہے تو یہ ایک بڑا تاریخی اتحاد اس کو تصور کیا جا رہا ہے۔ حالیہ اسرائیل امریکہ ایران جنگ میں اگرچہ ترکی اور پاکستان جو مشرق وسطیٰ کی سرحدوں پر واقع ہیں براہ راست حملوں سے محفوظ رہے، اور دونوں اس تنازع کو پرسکون طریقے سے حل کرنے کے خواہاں ہیں جو ان کی اپنی سلامتی اور اقتصادی صحت کے خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ تاہم سعودی عرب کے لیے مشرق وسطیٰ کے جو 3 سالہ تنازعات کے نتائج زیادہ سنگین رہے ہیں، جس سے اس کی تیل کی برآمدات اور بلند پرواز ترقیاتی منصوبے خطرے سے دوچار ہوئے ہیں، اور سعودی عرب کو شدید معاشی نقصان برداشت کرنا پڑا ہے۔ آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی کے اسٹریٹجک اینڈ ڈیفنس اسٹڈیز سینٹر کے منصور احمد نے رائٹر کو بتایا ہے کہ پاکستان اور ترکی مضبوط دفاعی صنعتیں رکھتے ہیں، جبکہ سعودی عرب تکنیکی اخراجات میں حصہ ڈال سکتا ہے۔ پاکستان نے دہائیوں سے سعودی افواج کو تربیت اور تکنیکی معاونت فراہم کی ہے، جبکہ ترکی اور پاکستان نے جنگی جہاز اور تربیتی طیاروں کا تبادلہ کیا ہے۔ 2023 میں ریاض نے ترک ڈرونز خریدنے پر اتفاق کیا تھا، جسے انقرہ نے اپنا سب سے بڑا دفاعی معاہدہ قرار دیا تھا۔ رائٹر نے مئی میں یہ رپورٹ کیا تھا کہ پاکستان نے اس کے بعد تقریباً 8000 فوجی لڑاکا طیارے، ڈرونز اور ایک فضائی دفاعی نظام سعودی عرب میں تعینات کیے ہیں، اور خلیجی سیکیورٹی کے وسیع تر تعلقات پر بھی کام کیا ہے۔ رائٹر نے جولائی میں بھی رپورٹ کیا تھا کہ پاکستان نے کویت کے ساتھ توانائی کے تعاون اور سرمایہ کاری کے بدلے ایک وسیع معاہدے پر مذاکرات بھی شروع کیے ہوئے ہیں۔ اس معاہدے کے حوالے سے جو اب ہوا ہے، خبریں اور قیاس آرائیاں کافی عرصے سے جاری تھی۔ رواں برس جنوری میں ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان نے کہا تھا کہ پاکستان اور ترکی اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعاون سے متعلق بات چیت جاری ہے۔ فیدان نے اس وقت کہا تھا کہ صدر اردوغان یہ سوچ ہے کہ ایک وسیع اور جامع پلیٹ فارم کی بنیاد رکھی جائے۔ اس کے بعد جنوری میں ہی پاکستان کے وزیر مملکت برائے دفاعی پیداوار رضا حیات راج نے تصدیق کی تھی
کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے مابین 1 سال کے مذاکرات کے بعد دفاعی معاہدے کا مسودہ تیار ہو گیا ہے، تاہم انہوں نے واضح کیا تھا کہ یہ معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان پہلے سے موجود سیکورٹی معاہدے سے الگ ہوگا۔ تاہم انہوں نے واضح کیا تھا کہ یہ معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان پہلے سے موجود سیکورٹی معاہدے سے الگ ہوگا۔ یاد رہے گزشتہ برس ستمبر میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاملات میں تعاون اور سلامتی سے متعلق باہمی دفاع کا اسٹریٹجک معاہدہ ہوا تھا، جس میں طے پایا تھا کہ کسی ایک ملک کے خلاف بیرونی جارحیت کو دونوں ممالک کے خلاف جارحیت تصور کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ حالیہ برسوں میں ترکی اور سعودی عرب کے تعلقات میں کئی برسوں کی سرد موری کے بعد کچھ بہتری آئی ہے۔ 2018 میں استنبول میں سعودی قونصل خانے میں سعودی صحافی جمال خاشقجی کے قتل کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات خراب ہو گئے تھے۔ اس وقت اردوغان نے اس معاملے پر سعودی ولیات کو نشانہ بنایا تھا۔ اسی عرصے کے دوران سعودی حکومت نے اپنے شہریوں کو ترکی جانے اور وہاں کی بنی اشیاء کے استعمال سے روکنے کی بھی کوشش کی تھی۔ تاہم دسمبر 2019 میں ترکی کی سعودی عرب کی برآمدات 102 بلین ریال سے کم ہو کر 506 ملین ریال ہو گئی تھی، لیکن 2 سال قبل دونوں ممالک کے تعلقات میں بتدریج بہتری آئی اور پاکستان نے اس میں بنیادی کردار ادا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک وقت تھا جب ترکی کا شمار دنیا میں اسلحہ کے خریدار ملک کے طور پر ہوتا تھا، لیکن اب ترکی کی دفاعی ساز و سامان کی صنعت کی ترقی کے بعد ترکی اسلحہ فروخت کرنے والے ملک کے طور پر نمایاں ہو رہا ہے۔ حالیہ چند برسوں کے دوران مختلف تنازعات کے دوران ترک ساختہ دفاعی ساز و سامان نے گیم چینجر کا کردار ادا کرتے ہوئے بین الاقوامی سطح پر کافی توجہ حاصل کی ہے۔ ترک ساختہ جنگی ڈرون نے یوکرین، شام، لیبیا سمیت دیگر ممالک میں جاری تنازعات کے دوران جنگوں کے دوران اہم کردار ادا کیا ہے۔ ترک حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ 80% اپنی دفاعی ضروریات مقامی طور پر پوری کرتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ ترکی دنیا کے دیگر ممالک سے کم اسلحہ خریدتا ہے۔ ترکی سے تعلق رکھنے والے دفاعی ساز و سامان بنانے والی 5 کمپنیاں دنیا میں اسلحہ بنانے اور عسکری خدمات فراہم کرنے والی 100 بہترین کمپنیوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ اسٹاک ہوم پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ سپری نے 2024 میں بہترین دفاعی ساز و سامان اور عسکری خدمات فراہم کرنے والی 100 کمپنیوں کی رینکنگ جاری کی ہے۔ آمدن کی بنیاد پر کی گئی اس رینکنگ یا درجہ بندی میں ترکی کی کمپنی ایسلیسن 52ویں، بائیکار 66ویں اور ترکی کی ایرو اسپیس انڈسٹریز اس فہرست میں 75ویں نمبر پر ہے۔ دی مشینری اینڈ کیمیکل انڈسٹری کارپوریشن اس درجہ بندی میں 93ویں نمبر پر ہے۔ سپری کی اس تازہ ترین رینکنگ میں ترکی کی کمپنیوں کی شمولیت یہ ظاہر کرتی ہے کہ ترکی دفاعی صنعت وسیع ہو رہی ہے اور دنیا میں اسلحہ کی تجارت میں ترکی کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان دفاعی شعبے میں خود کفالت سے عوامی رائے اپنے حق میں ہموار کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ اس معاہدے کا سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کو ہوگا، کیونکہ پاکستان کے ایک طرف ہمارا ازلی دشمن بھارت ہے، جو ہر وقت پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتا ہے، آئے روز جنگ کی دھمکیاں دیتا ہے، بلکہ جنگ مسلط کرتا ہے۔ گزشتہ سال اس نے جنگ مسلط کی، جس کا پاکستان نے دندان شکن جواب دیا تھا۔ اس کے بعد پاکستان کو عالمی سطح پر بھرپور پذیرائی ملی اور انڈیا کو واضح شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ انڈیا نے جمعے کو پاکستان، سعودی عرب، ترکی کے درمیان مشترکہ دفاعی معاہدے پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ نئی دہلی اس پیش رفت کا قریب سے جائزہ لے رہا ہے۔ نئی دہلی میں پریس بریفنگ کے دوران پوچھے گئے سوال کے جواب میں انڈین وزارت خارجہ کے ترجمان رندی جیسوال انہوں نے یہ کہا کہ جہاں تک تینوں ممالک کے درمیان دفاعی معاہدے کا معاملہ ہے تو ہم اس پیش رفت کا باریک بینی سے جائزہ لے رہے ہیں اور ہم مزید اس پر بعد میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو اور ان کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کے ساتھ میڈیا کے نمائندے رابطہ کر رہے ہیں اور وہ اس حوالے سے ان کا تبصرہ جاننا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ خاموش ہیں۔ انڈیا کی خاموشی، اسرائیل کی خاموشی یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ معاہدہ ان کے لیے ایک دھماکے سے کم نہیں ہے اور یہ معاہدہ ان کے لیے کسی بڑے خبر سے کم نہیں ہے اور یہ ایک بڑی واضح گیم چینجر سے کم نہیں ہے، اور اس معاہدے کا اثر ان دونوں ممالک پر لازمی پڑے گا۔